اس وقت ملک و قوم مشکلات کا شکار ہے. کیا ایسے وقت میں مایوس ہو کر ملک و قوم کو چھوڑ بھاگنا چاہیے یا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا چاہیے؟ بھاگنے والی تو کوئی بات نہیں. 25 کروڑ کے لگ بھگ ہماری آبادی ہے. کتنے لوگ بھاگ سکتے ہیں؟ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ جن کو گھر پناہ نہیں دیتا باہر ان کو عزت نہیں ملتی. یہاں رہنا ہے اور صرف ایک بات سوچنی ہے کہ ان حالات کی خرابی میں کتنا ذمہ دار ہوں. ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں. یہ عذاب مہین ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پہ جاری ہو چکا ہے. مہین کہتے ہیں اتنی باریک چیز کو کہ جو نظر نہ آتی ہو مگر اس کا وجود ہو. عذاب مہین ہے جس کا ہم شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اسلام کی پریکٹس کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے ایک جگہ چاہیے جہاں ہم انڈیپینڈنٹلی دین کو پریکٹس کر سکیں، دین پہ عمل کر سکیں، اس کے مطابق قانون سازی کر سکیں. حالت ہماری یہ ہے کہ ہم سود کی بندش ابھی تک نہیں کر سکے جو اللہ رسول سے جنگ ہے. ہم میں سے ہر شخص منافقت کی زندگی گزار رہا ہے، بظاہر وہ کتنا ہی مذہبی نظر آتا ہو، کیونکہ 3 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بیان کی. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے. پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی آپ نکال سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کا نام، جس میں یہ 3 خوبیاں نہ ہوں یا 3 خرابیاں نہ ہوں. اب ہمارے پاس اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم 2 وعدے کریں. ایک یہ کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں گا جس سے میری اس مملکت خدا داد کو کوئی دکھ یا نقصان پہنچے. دوسرا، اللہ سے توبہ شروع کریں. قرآن نے ایک اتنی بڑی مثال دے دی ہمیں کہ یونس علیہ السلام کو قوم کو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں ان پہ عذاب بھیجنے لگا ہوں. جب پیغمبر نے ان کو یہ نویس سنائی، انہوں نے کیا کیا؟ بوریاں اوڑھ لیں، قمیضیں وغیرہ اتار دیں، بوریاں اوڑھ لیں اور گھٹنوں کے بل زمین میں دھنس گئے اور سر رکھ دیے سجدے میں. اللہ نے اپنا اناؤنس کیا ہوا عذاب ٹال دیا. اناؤنس شدہ عذاب ٹال دیا. ہمارے بارے میں تو اللہ نے کوئی اناؤنس بھی نہیں کیا ہوا. ہمیں ہر بندے کو توبہ کرنی ہے کہ جو کام میں نے غلط کیے ہیں میں اس سے اللہ تو اس سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. اس کو اجتماعی طور پہ پھیلائیں، اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، محلے داروں میں، عزیز و اقارب میں، کہ خدا کا واسطہ ہے توبہ کرو ورنہ ذلت کا عذاب شروع ہے. اللہ سے توبہ کرو، سادگی اپناؤ. کتنا فالتو خرچ ہے ہمارے گھروں میں. آپ لوگ جو 50 سال سے اوپر کے ہیں ان کو سب کو معلوم ہوگا کہ گھروں میں کیا سامان تھا اور کھاتے کیا تھے اور پہنتے کیا تھے، شادی بیاہ کیسے ہوتے تھے، مرنے کیسے ہوتے تھے. اب لیوش ہے سب کچھ. یہ پڑوس میں آپ کے انڈیا ہے، وہاں آپ کے اور مقابلے میں کم سے کم 200% سادگی ہے. اب دنیا کی تیسری بڑی طاقت بن گیا معاشی. سادگی سے خرچہ فالتو نہیں کرتے. معاش کا اصول ہے کہ اگر سروائیو کرنا چاہتے ہو کم سے کم 20% بچاؤ. جو تم کما رہے ہو اس کا 20% سیو کرو ورنہ بچ نہ سکو گے. یہاں تو سیونگ 2% بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ لوگوں کو باور کرائیں، سمجھائیں، اس پہ گفتگو کریں، کنونس کریں، گلیوں محلوں میں کریں، لوگوں کو بتائیں کہ توبہ کرو اور سادگی اختیار کرو. کچھ نہیں ہوا پاکستان کو، دنوں میں تبدیلی آ جائے گی. آپ معافی مانگیں اللہ سے، توبہ کریں اور سادگی اختیار کریں. ہر بندہ ریورس گیئر لگائے. میں نے ٹی وی پہ بہت پہلے 2 پروگرام کیے تھے
ایک کا نام میں نے رکھا تھا سائیکل چلائیے۔ میں نے کہا تھا کہ تیرے گھر گاڑی کھڑی ہوگی، بائک کھڑی ہوگی، تو اس کی چابی پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، پیٹرول اس سطح پہ جائے گا۔ یہ 1914 کی بات ہے، 15 کی بات ہوگی، مجھے سن تو یاد نہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ تیرے گھر میں بلب لگے ہوں گے، ٹیوبیں لگی ہوں گی، اے سی لگا ہوگا، تو آن نہیں کر سکے گا، بجلی کی قیمت وہاں پہنچ جائے گی۔ یہ میں نے وقت سے پہلے باتیں کہی تھیں، اور اب بھی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر توبہ نہ کی تو موت بھی نہیں چھوڑے گی آپ کو۔ موت تو کیا چھوڑے گی، آپ موت مانگیں گے تو نہیں آئے گی۔ توبہ کر لو، سادگی اختیار کر لو، ورنہ بہت برا حشر تمہارا ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھنا سب لوگ، کیونکہ ہمارے سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ پاکستان کو کچھ نہیں ہونا۔ جو لوگ متقی بن جاتے ہیں نا زیادہ، اور کہتے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں غرق کر دے گا اور نئے لوگ پیدا کرے گا جو اس سے معافی مانگے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ سب لوگ معمول بنائیں زندگی کا، اور معافی توبہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ یا اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ خالی معافی ایسے نہیں ہوتی، توبہ کے ساتھ معافی جڑی ہوتی ہے، لنکڈ ہیں دونوں چیزیں۔ تو ہر بندہ معافی اور توبہ کو پکڑ لے اور سادگی اختیار کرے، ریورس گیئر لگائے، کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑے، پیچھے آئے۔